وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات بھیج محمد وآلہ. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی ایک اور مجلس سے خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی ہے آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں. عزیزان محترم، پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس کی خلقت کے ساتھ ہی اسی کی ہدایت کا انتظام کیا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار نے جب کوئی چیز خلق کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد بھی ہے اور ایک ہدف بھی ہے، اور یہ پوری کائنات اسی مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے. یقیناً کوئی بھی اچھائی کی جائے یا کسی بھی کمال پر پہنچنا پڑے تو آسان نہیں ہوتا. آپ پہاڑی کی چوٹی پہ بھی چڑھنے کی کوشش کریں تو زمین کی کشش آپ کو نیچے کھینچتی ہے. تو کمال کوئی بھی ہو اس میں رکاوٹیں ہیں، اور یہ رکاوٹیں ہی انسان کو خدا کے قریب جانے میں بھی ہیں. آسان نہیں ہے. انبیاء جتنے بھی آئے، جتنے بھی انبیاء اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، کسی کو آسانی نہیں ہوئی. مشکل کام تھا، اور اتنا مشکل تھا کہ شاید ہم متوجہ بھی نہیں ہو سکتے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے بین طلوعین کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بین طلوعین. جیسے باغ کسی سے پوچھیں فجر کتنے بجے ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جب قضا کا ٹائم ہے. وہ مولانا صاحب یاد ہے ہوتی کتنے بجے یہ نہیں پتا ہمیں. اس کی وجہ بہرحال میں آپ کو یہاں بریکٹ میں بتاتا چلوں. یہ وہ وقت ہے، روایات کہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جنت میں کیسا وقت ہوگا. جنت میں سورج نہیں ہے، ہاں یہ والا سورج نہیں ہے جنت میں. جنت میں جو وقت ہے بین طلوعین والا وقت ہے. اب دنیا میں جو سوتا رہے گا اور ویسے کہتا ہے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، جنت کے وقت کو دیکھ ہی نہیں رہا، سو رہا ہے، اور جانے کا شوق جنت میں ہے. تو جانو یہ بین طلوعین بہت امپورٹنٹ وقت ہے. یہ وہ خاص وقت ہے. دیکھیں ہر نماز کا اول وقت ہے، فضیلت کا وقت ہے، اور ایک وقت مشترک ہے کافی نمازوں کا. لیکن فجر کا یہ پورا وقت فضیلت کا وقت ہے. انسان فجر جو پڑھے. بہرحال اب گفتگو آ گئی ہے تو میں بتا دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑی مشکلات ہیں زندگی کے اندر، بڑی پریشانیاں ہیں، تنگی ہے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو پریشانی ہو وہ اس وقت میں مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرے. مسجد میں اس وقت کو گزارے، مشکلات حل ہو جائیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے. بہرحال اب اس بین طلوعین میں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ 300 سے 500 کی گردن کاٹ دی. آسان نہیں تھا. نبیوں کا کام آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا. انبیاء شہروں سے نکال دیے گئے، دور ہو گئے، زندانوں میں ڈال دیے گئے، کنویں میں پھینک دیا نبیوں کو. وہ آسان نہیں ہے. ہر اس کام میں جو کمال کی طرف لے کے جا رہی ہے رکاوٹ ہے، مشکلات ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہی خلاصتاً عرض کیا کہ اللہ کی ایک داستان ہے. ہر واقعے میں اللہ کا ایک شیطان اپنی داستان بنا رہا ہے، اور ایک زمینی حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں.
اب ہم 2+2 سمجھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہماری عقل ہے وہی ہے۔ اب ان واقعات کو، ان حادثوں کو انسان صحیح کیسے سمجھے، کیسے اس داستان الہی کو سمجھے کہ جو ہر واقعے کے اندر آشکار ہے، پوشیدہ بھی نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن کیونکہ سمجھ نہیں سکتا اس لیے اس کو نظر نہیں آتی۔ ہر واقعے کے اندر اللہ نے ہر چیز کو رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے جانے محترم، ہمیں وہیں سے دیکھنا پڑے گا، اللہ نے انبیاء کو بھیجا کیوں تھا، کیا کام تھا انبیاء کا۔ نہج البلاغہ، مولا متقیان مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، جانے محترم امام کیا فرماتے ہیں؟ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے جہاں پر مولا کائنات نے باقی چیزیں بتائیں، توحید اور نبوت، نبی کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ امام فرماتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالنے کے لیے۔ یہ جو عقل ہے یہ دفن ہوئی بھی ہے نا، اس کو باہر نکالیں۔ انبیاء کا کام یہ تھا۔ یہ جو عقلیں ہیں، عقل کیوں مہم ہے؟ عقل کیوں مہم ہے؟ حضرت آدم کو جب خلق کیا گیا تو حضرت جبرائیل 3 چیزیں لے کر کہاں پہنچے؟ حضرت آدم کی خدمت میں۔ پہلی عقل، دوسرا دین، تیسری حیا، اور کہا کہ ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کریں، ایک کا انتخاب۔ حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا، حضرت جبرائیل نے کہا دین و حیا کو اب آپ واپس چلی جائیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے کہا ہمیں خدا نے حکم دیا ہے جہاں عقل جائے گی دین بھی وہیں جائے گا، حیا بھی وہیں جائے گی۔ عقل اتنی مہم ہے، جہاں یار جہاں دین جائے، جہاں پر عقل جائے گی وہاں یہ سب ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت مہم ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں عقل سے مراد یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے جو اندر ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس کی بھی اپنی افادیت ہے، لیکن یہ جو عقل استعمال کی جا رہی ہے، جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم ادراک کیوں نہیں کرتے، اب یہ کون سی عقل ہے؟ یہ والی نہیں ہے، سافٹ ویئر ہے وہ جو اس مشین کو چلا رہی ہے عقل۔ مثال کے طور پر ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اب بات کیا کہتے ہیں، کبھی کبھی بڑوں والی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل بڑی ہو چکی ہے اس کی، بڑوں والی باتیں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں بچوں والی بات کرتے ہیں کہ ہم ہی کہتے ہیں آپ بچوں والی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو عقل کا تعلق بدن سے نہیں ہے، یہ نرم افزار ہے، یہ سافٹ ویئر ہے، یہ اپ گریڈ ہو سکتا ہے۔ انبیاء اسے اپ گریڈ کرنے آئے تھے۔ عقل ہے انسان میں، پوشیدہ نہیں ہے، چھپی، یار اس کو ایک دفعہ صحیح کر لو جو کرنا ہے، صلوات بھیج دو محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے۔ وہ میرے ہی اپنے کانوں میں آواز پلٹتی ہے تو میں خود ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ ایک فریکوینسی پہ لاؤ نہ، میں نے اونچا بولنا ہے، بہت تھوڑا اونچا بولتا ہوں، میں آہستہ بولتا ہوں، آپ ایک دفعہ اس کو فکس کر لیں۔ عزیزان محترم، عقل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں 4 امپورٹنٹ، اس میں اصول کافی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اصول کافی کا پہلا چیپٹر عقل اور جہل ہے۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے عزیزان، اب جس قوم کی مہم کتاب کا پہلا موضوع عقل ہو اور عقل نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ جانے ہوتا ہم دیکھیں عقل کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عقل شعور اور بصیرت پیدا کرتی ہے۔ وہ یہ ہمارا جو دین ہے اس میں جو سب سے زیادہ دیکھیں، دین کی پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ ابو امی مانتے تھے میں بھی مانوں گا، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدہ عقل سے بنتا ہے، جانے ہو تو ایسے ہی ہے۔ عقیدہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے جب ان کو بولا کہ بھائی منع کرو، سب نبیوں نے آگے بولا نا بتوں کی پوجا کر، تو نہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی پوجا کرتے تھے، تو عقل نہیں ہے تمہارے اندر۔ اسی عقل کو توڑنے کے لیے کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ یہ شہر سے باہر نکلے، حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا،
جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں لٹکا دیا، وہ اسلحہ جس سے توڑا تھا، کلہاڑی تھی، آ رہا تھا، جو بھی تھا، واپس آئے، کہا یہ کس نے توڑ دیا؟ کہا اس سے پوچھو، یہ تمہارا سب سے بڑا خدا ہے۔ کہا یہ تو بول نہیں سکتا۔ کہا جو بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، وہ تمہارا خدا ہے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہارا خدا ہے؟ حضرت ابراہیم نے دفن شدہ عقل کو باہر نکالنا چاہا، باہر نکالا۔ عقل دفن ہوئی تھی، عقل سے کام لو۔ بھئی آپ مثال کے طور پر کوئی بت پرست ہو، کوئی بت پرست بتوں کی پوجا کرتا ہو، آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اور وہ آپ کی بات، یعنی اس کے اندر اتنی کیپیسٹی بھی ہو کہ وہ آپ کی بات قبول بھی کر لے، تو آپ اس کو پہلی دلیل کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم نے سکھایا نا، ساری چیزیں حضرت ابراہیم نے سکھائی، کیا دلیں گے؟ یہی بولیں گے کہ بھئی یہ تو پتھر ہے، پتھر تو خود ہل نہیں سکتا، تو تمہیں کہاں ہلائے گا؟ یہ اپنی جان نہیں بچا سکتا، تمہاری جان کیا بچائے گا؟ یہ خود محتاج ہے ہر چیز کا۔ بولے گا ہاں بات تو صحیح ہے، تو بھائی یہ تمہارا خدا ہے؟ بولے گا ہاں۔ اب بات لاجک ہے نا، لیکن عقل ہوگی تو عقیدہ صحیح ہوگا۔ جن کے ہاں یہ کہا جائے دیکھو کچھ پوچھو نہیں، سوال نہیں کرو، مان لو، ان کے عقل استعمال نہیں ہوتی۔ سوال پوچھا جاتا ہے، سوال پوچھو سوال۔ ہم اس کو مانتے ہیں جس نے کہا سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ وہ جانا بہت ضروری ہے، یہ جوان ماشاءاللہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ موبائل ہر چیز ہے، سوال ضروری ہے، لیکن عقل لاجک بہت ضروری ہے، لاجیکل ہونا چاہیے ہر چیز۔ اب آپ بولیں بت پرست ہے، اس میں بولا بھائی ہل نہیں سکتا، پتھر ہے نا، نہیں ہل سکتا، نہ یہ اپنے کام کر سکتا ہے، بس قائل ہو جائے گا آپ کی بات پہ۔ اب اگر کوئی یہ پتھر اگلا لوہا ہو، لوہے کے بتوں، تو کون سی دلیلیں ہوں گی؟ تو بھی یہی دلیلیں ہوں گی۔ بھائی لوہا نہ خود مڑ سکتا ہے، نہ خود کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر کاغذ کے بت ہوں پھر کیا دلیل ہوگی؟ یہی ہوگی نا، پھاڑ دو، نہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ یہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ ساری باتیں اس زمانے کے لیے تھی۔ ہم بھی کہیں نہ کہیں بت پرست ہیں۔ پتھر یعنی عمارتیں، جتنی بڑی عمارت اتنی بڑی پوجا۔ ایسی ہے نا، ساری زندگی لگا دیتا ہے، یہ خرید لوں، وہاں خرید لوں، یہ بنا لوں، اسی پہ جا رہا ہے، لوٹ لو، چوری کر لو، حق کھا جاؤ سب کا۔ وہ بھی یہ بت پرستی ہے، بت پرستی ہے نا بھائی۔ پوجا تو اسی کی کر رہا ہے، اسی کی پوجا کر رہا ہے۔ لوہا، گاڑی، جہاز، ساری زندگی لگا دیتا ہے، قیمت اسی کی پوجا کر رہا ہے۔ کاغذ، نوٹ، جتنا زیادہ ہوگا اتنا احترام کروں گا۔ اندر سے ہم سب، آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا، اندر سے میں وہی ہوں، مان نہیں رہا، مان نہیں رہا، پھنسا ہوا ہوں۔ یہی ہے جانے، بہت ضروری ہے سمجھنا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقلوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اماموں کو بھیجا۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی اتنی دنیا کیا قیمتیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے انسان کی، لباس سے، پتہ نہیں کس چیز سے۔ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے فلاسفر، بہت مشہور، جرمنی یا برلن میں کسی یونیورسٹی میں کانفرنس تھی، اور اس کا عنوان تھا انسان کی قیمت کیا ہے۔ انسان کی، ہر کوئی اپنا مضمون لے کر آیا، آرٹیکل، اور بیان کیا انسان کی قیمت یہ ہے، انسان کی ویلیو یہ ہے، انسان کی ارزش ہے۔ سب نے باتیں کی، ان کی باری آئی، یہ بھی اوپر گئے۔
انہوں نے ایک لائن میں انسان کی قیمت بتا دی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. اس کی ہمت اور اس کا ارادہ. اگر انسان کا ارادہ، ظاہر ہے وہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے وہاں کی مثال دی کہ یہ 2 کمرے کا فلیٹ اگر انسان کا ارادہ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. قیمت یہی ہے. اگر اس کا ارادہ فلانی گاڑی ہے تو اس کی قیمت وہی لوہا ہے. آج جوان بیٹھے میں فلانا موبائل، فلانا لے لوں، یہ لے لوں، وہ لے لوں، یہ کر لوں. اس کا مطلب ہے آپ کی قیمت کتنی ہے؟ ذہن میں فطورات، خیالات صبح سے شام جو آپ کے آتے رہتے ہیں، یہ آپ کا ارادہ ہے، یہی آپ کی قیمت ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، اس کی قیمت وہی ہے. یہی قیمت ہے اس کی. اب قیمت یہی ہے. لوگوں نے تالیاں بجائی، یہ واپس گئے، کہا میرا کال نہیں ہے، 1400 سال پہلے آخری رسول کے وصی کا کال ہے. یہ نہیں بولا اب یہ کون بتائے گا؟ اللہ جسے بھیج رہا ہے. اس کا کام یہی ہے، ان دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالو. حدیث پیغمبر ہے، خدا اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے جس کی جتنی زیادہ عقل ہوتی ہے. کو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کیوں پڑھوں نماز؟ سب پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں. سب پڑھ رہے ہیں، ایسی تھوڑی ہوتی سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھوں. نہیں. دیکھیں نا مولا کائنات نے کیا کہا، کیا پروردگار کچھ لوگ تیری عبادت کرتے، کس لیے کرتے؟ خوف سے. کس کے خوف سے؟ جہنم کے خوف سے. خوب انسان جہنم میں نہیں جانا چاہتا، وہی نماز پڑھو. کچھ لوگ تاجروں والی عبادت کرتے ہیں، کس لیے؟ جنت میں جانا. تجارت ہے نا، میں پڑھوں گا جنت میں جاؤں گا. تیری عبادت کرتے ہیں تو جنت میں جانا. کہا کچھ لوگ تیری عبادت کرتے ہیں کہ تو لائق پرستش ہے، نہ خوف نہ لالچ، تو ہے اس لائق کے تیری عبادت کی جائے. اور امام کہتے ہیں پروردگار میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. یہ ضروری ہے، یہ عقل آپ کو یہ دے رہی ہے. آپ دیکھیں نا، میں اذان محترم، بہرحال موضوع کہیں اور ہو گیا. کل گرمی اتنی کہ اللہ نے بولا میں بارش ہی برسا دیتا ہوں، گرمی ختم ہو جائے گی. صلوات بھیج دے محمد و آلہ محمد. ہمارا ارادہ پورا تھا 9 بجے مجلس شروع کر دیں گے، لیکن کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ لوگ دور سے آتے ہیں اور بارش کی وجہ سے یقیناً زحمت ہوتی ہے. اب کل تو خیر ہماری مجبوری ہے کیونکہ کل ہمیں کہیں اور بڑا جلدی پہنچنا ہے. خیر انشاءاللہ اگلے سال کوشش کریں گے وقت ہی ایسا رکھیں کہ نہ آگے جانا پڑے نہ کہیں اور سے مشکل ہو جائے. صلوات بھیج دے محمد و آلہ محمد. اذان محترم، اب یہ ایک بہت بڑے عارف کہتے ہیں اس وقت وہ کام کرتے تھے کسی چیزوں پر، سیتے تھے چیزوں کو. نماز پڑھ رہے تھے، ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نماز میں ان کا رنگ سرخ ہو رہا ہے، کبھی زرد ہو رہا ہے، پریشانی ہو. اچانک سے نماز ختم ہوئی، کہتے ہیں فلانی جگہ چلو. کہا کیوں؟ کہا وہ جو چیز کھو گئی تھی نا وہ اس کے پاس ہے. تو کہا آپ نماز میں؟ کہا نماز میں میں اسی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا. تو کہا نماز میں آپ خدا کو ڈھونڈ رہے تھے یا اس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے؟ ایک جملہ شاگرد کا، انہوں نے دکان کی چابی پکڑا دی اس کو. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں خدا کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. عقل یہی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز الحمدللہ آپ کی اچھی ہوگی، ہماری نماز میں ہی سارے معاملے طے ہو رہے ہیں. اور شیطان نماز میں اٹیک کرتا ہے. جانے والا حضرت لقمان، آپ جانتے ہیں حضرت لقمان
قرآن کا سورت بھی ہے، حکیم، حکمت، یہ والی حکمت نہیں جو ہمارے یہاں، وزڈم والی حکمت جو حضرت لقمان کو تھی۔ حضرت لقمان کی قرآن میں جو سورہ ہے، سورہ لقمان، اس کے اندر ان کے بیٹے کو نصیحتیں ہیں، اور بہت ساری احادیث و روایات بھی ہیں جس میں یہ بیان ہوا ہے۔ تو معصومین سے روایت ہے عزیزان محترم کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کی، 4 نصیحتیں، اور یہ فرمایا کہ یہ 4 چیزیں میں نے 400 انبیاء کی صحبت میں سیکھی ہیں، یعنی ایک چیز 100 نبیوں کے ساتھ۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں جو بیان میں کروں گا عزیزان محترم، یعنی ایک جو چیز ہے وہ 100 نبیوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھا ہے اور پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلی چیز جب نماز میں کھڑے ہو، جب نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ اپنے نماز میں قلب کی حفاظت نہیں ہوتی آدمی سے۔ قلب اللہ اکبر کیا، گیا پرواز، پرندہ انتظار کر رہا تھا اڑنے کا، اللہ اکبر کی پرندہ اڑنا شروع ہو گیا، یہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا، یہ دکان، وہ کام، یہ کام، وہ کام، پھر یاد آتا ہے تیسری رکعت تھی، چوتھی رکعت تھی، پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں یہ سوچ رہا تھا تو یہ نہیں، تیسری ہوگی۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ مجھ سے بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں عزیزان محترم۔ قلب بہت ضروری ہے، یا قلب بہت ضروری ہے۔ قلب جو ہے، یہ جو قلب ہے عزیزان محترم، قلب جو ہے یہ پھر وہی بات دوبارہ، یہ قلب یہ والا نہیں ہے جس میں سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، جس کا بائی پاس ہوا ہوا ہے، یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ قلب نہیں کیا، قلب وہ جو قلب لے کر جانا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مناجات امیر المومنین میں بھی آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، قرآن کے اندر بھی آیت ہے، پروردگار کیا کہتا ہے کہ اس دن، کس دن؟ جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، یعنی قیامت کا دن، روز محشر، کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اب یہ والا قلب تو نہیں لے کے جائے گا، تو 4 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، کہاں سے لے کے جائے گا؟ پیس میکر ڈلا ہوا ہے، نہیں، وہ سافٹ ویئر ہے، وہ نرم افزار ہے، وہ اندر ہے، وہ قلب جو سالم قلب لے کر آئے گا، خدا کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی قلب کی بات ہو رہی ہے، اسی قلب کی بات ہو رہی ہے کہ جو نماز میں کھڑے ہو تو قلب کی حفاظت کرو۔ نماز ایسے ہی ہو انسان کی، نماز جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، نماز ہو عزیزان محترم۔ شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی عالم دین تھے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ مشہد مقدس جو امام کا حرم ہے وہ شیخ بہائی نے بنایا، کیونکہ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، علم نجوم بھی رکھتے تھے، کنسٹرکشن بھی جانتے تھے، سب انہی بہرحال۔ وہ کہتے ہیں میں ایک عارف کسی بزرگ کے پاس گیا تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھا اچانک سے ان کے پاس جو چراغ تھا وہ بجھ گیا۔ تو میں نے کہا چراغ بجھ گیا، تیل نہیں ہے؟ کہا تیل میں مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کیا گئے حوض میں پانی بھرا، چراغ جلا دیا۔ کہا پانی سے؟ کہا ہاں۔ کہی آپ کے پاس کرامت کہاں سے آئی؟ کہا میں نے کبھی خدا کی بارگاہ میں کبھی کچھ کہا نہیں، کسی چیز پہ جو اس نے دیا ہے بس شکر، کبھی کچھ کہا نہیں۔ اب شیخ بھائی تھے، ایسا نہیں تھا، شیخ بھائی بہت بڑی ہستیاں عزاداران محترم۔ شیخ بھائی، ایک قبر ہے اصفہان میں تخت فولاد میں ایک عالم دین کی، یہ شیخ بھائی وہاں فاتحہ پڑھنے گئے تھے، وہاں سے آواز آئی تھی کہ کچھ دن رہ گئے ہیں، اپنا حساب کتاب کر لو۔ یعنی عام ہستی نہیں ہے۔ کہتے میں نے اس دن کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا اور متمرکز، اپنے آپ کو اور اپنی فکر کو منسجم کرنا شروع کر دیا۔ 40 دن میں نے کوشش کی، 40 دن بعد میں نے بھی وہ جو روغن تھا اس کو پھینکا، پانی ڈالا، جلایا، جل گیا۔ 40 دن۔ اس کے بعد مجھے وضو کرنا تھا،
میں نے وضو کیا، جیسی وضو کیا پانی ٹھنڈا تھا، تو میرے منہ سے نکلا پانی اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ چراغ بجھ گیا، بہت کوشش کی چراغ نہیں جلا۔ میں اس کے پاس گیا، عارف کے پاس، میں نے کہا بھائی ایسا ایسا، کہا تم نے کچھ کہا ہوگا، کچھ تمہارے منہ سے نکلا ہوگا۔ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، نہیں کچھ کہا بس میں نے اتنا ہی کہا تھا جب میں نے وضو کیا پانی ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا پانی ٹھنڈا کیوں ہے؟ کہا بس یہی وجہ ہے نا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بولنے والے کہ ٹھنڈا کیوں ہے کہ گرم کیوں ہے؟ جو ہے ہم کتنے شکوے کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، بارش کیوں ہو گئی، کیوں ہو گئی، فلانا کیوں ہو گیا، فصل کیوں خراب ہو گئی۔ بہت دور ہیں ہم، بہت دور، بہت دور، صدیوں محنت کرنی پڑے گی تو کہیں جا کے چراغ روشن ہوں گے، جانے ہوتا بہت مشکل کام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو قلب کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ جو خدا کے آگے کھڑا ہو کے بھی خدا کا نہ ہو پائے، وہ بازار میں کہاں خدا کا ہوگا؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، وہ بہت ضروری ہے انسان تفکر کر۔ دوسری چیز، بیٹا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام سے حفاظت کرو، یعنی جب کچھ کھاؤ، کوئی بھی چیز کھاؤ، حرام سے بچاؤ۔ 100 نبیوں سے، 400 نبیوں سے سیکھا تھا، کوئی سادی بات نہیں تھی عزیزان محترم۔ انبیاء کا کام عقلوں کو باہر نکالنا تھا۔ حرام لقمہ انسان کو سب برباد کر دیتا ہے، سب تباہ کر دیتا ہے، سب ختم کر دیتا ہے، ایک لقمہ حرام۔ آج جو معاشرے میں بے حیائی ہے، یہ جو برائی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ حرام لقمہ ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہم کو حرام تھوڑی کماتے ہیں، ہم تو حلال کماتے ہیں۔ اب ہمیں خود کو نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہمارا حلال حرام، حرام حلال بھی اتنا ملا ہوا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ دوسرا، جو ہم بازاروں سے کھانے کھاتے ہیں، آپ نے تو حلال کما لیا، اگلے نے آپ کو حرام کھلا دیا۔ وہ ہمیں کنفرم ہے، یہ جو آپ بچے جوان ماشاءاللہ نئے نئے کھانے، یہ چیزیں پیکٹیں، پتہ نہیں گدھا کھا رہے ہیں، گھوڑا کھا رہے ہیں، حلال ہے۔ یہ میں نے کیا کہا تھا؟ کمال پہ جانے کے لیے رکاوٹیں، امت کمال پہ جانا چاہتی ہے، کون رکاوٹ ہے سب سے بڑی؟ ابلیس، اور ابلیس کا سسٹم۔ ابلیس کا سسٹم نہیں چاہتا مسلمان حلال کھائے، یا کرپشن میں ڈال دو، یا حرام ڈال دو، یا یہ جو کھاتے ہیں ان کھانوں میں کچھ ڈال دو۔ آج کیوں معاشرے میں اتنی برائی ہے آپ کے سامنے؟ موبائل، ٹک ٹاک، یہ سب کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ خوراک جو کھا رہے ہیں، ہمیں تھوڑی پتا ہے کیا کھا رہے ہیں، کوئی نہیں پتا۔ ہر چیز جو باہر سے آ رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب انسان کے روح اور باطن کو برباد کرنے کے لیے۔ ہمارے استاد تھے، جب ہم نئے نئے حوزے میں پڑھنے گئے، اس وقت کہا تھا انہوں نے، جس رات تم سے تہجد قضا ہو جائے تو یقین کر لینا اس دن تم سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ تہجد قضا ہو جائے، گڑبڑ ہے۔ انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ یہ میرے سے غلطی کیوں ہوئی، یہ میں نے زبان سے کیوں نکالا، یہ میری آنکھیں گناہ کیوں کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی اندر مشکل ہے، کوئی اندر ایسی چیز گئی ہے جس نے مجھے خراب کر دیا ہے۔ سوچنا چاہیے انسان کو۔ تیسری چیز، جناب لقمان نے کیا کہا بیٹے سے؟ بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ، بہت مہم ہے ہاں، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کو اس کے ناموس سے حفاظت کرو۔ کسی کے گھر جاؤ، نگاہوں کی، اسلام، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے علماء آپ کی خدمت میں، احکام ہے، فقہی احکام ہے
کہ جب آپ اپنی چھت پہ جائیں تو اپنے ہمسائے کو بتا کے جائیں. کیوں؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ان کے گھر والے بغیر حجاب کے گھر کے اندر ہو رہے ہوں. اتنا اسلام جو ہے وہ پابند کر رہا ہے. اور آج کیا ہو گیا؟ موبائل، نہ دیواریں ہیں نہ چھتیں ہیں، سب برباد ہے. پھر بچے، جب تک بچیاں بچے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے ماشاءاللہ. اور پھر جب کچھ ہو جاتا ہے، کوئی قتل کر کے چلا گیا، کوئی مار کے چلا گیا، اس کے بعد پھر کیا؟ تو بھائی جب وہ حدود الہی کو توڑ رہی تھی اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ معاشرہ تو حیوان ہے، آپ اس حیوان معاشرے میں کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ نگاہیں بہت ضروری ہیں زان محترم. نگاہ، یہی نگاہ انسان کو خوف خدا کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، یہی نگاہ انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے. جو آنکھ رات کی تاریکی میں خوف خدا سے گریہ کرے، حتیٰ شب جمعہ کے لیے روایت ہے جو جوان خدا کی بارگاہ میں گریہ کرے، استغفار کرے شب جمعہ، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. وہ انسان ایسا ہے، اللہ تو اس کو بنایا ہوا ہے. چوتھی اور آخری چیز عزیزان محترمہ، گفتگو کو آگے کی طرف بڑھائیں. چوتھی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہی؟ بیٹا جب آپس میں جمع ہو تو دوسروں کی غیبت سے زبان کی حفاظت کرو. سب سے بہترین مشغلہ لوگوں کا، 4 جمع ہو جائیں 5ویں کی برائی کرو. اور آج کل تو لوگوں کو ویسی محرم چل رہا ہے، یا بیچارے کسی مولوی کی برائی کرو، یا کسی ذاکر کی برائی کرو، یا کسی نوح خان کی برائی کرو. بہت آسان ہے. دوسروں کے عیب بیان کرنا بہت آسان ہے، مگر آپ دوسری طرف بھی یاد رکھیں خدا خود کہتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. ہاں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، وہ آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن غیبت کرنا اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے غیبت کرنا عزیزان محترم. اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. یا تو اتنی جرت کریں کہ سامنے والے کو بتائیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے، یہ نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں کریں عزیزان محترم کسی کی غیبت. بہترین، اگر آپ دوست ہیں تو روایات کیا کہتی ہیں؟ بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری خلوت میں تمہاری خامیوں کو بیان کرے. وہ دوست نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے تمہاری برائی کو بیان کرے، دوست نہیں ہے. پہلی چیز، نماز میں قلب کی حفاظت کرو، کھانے میں حرام سے اپنے حلق کی حفاظت کرو، دوسروں کے گھر آنکھوں کی حفاظت کرو. آپس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی، وہ آپ سوچیں کوئی یہ 4 چیزیں کر لے تو کمال پہ نہیں پہنچے گا. کمال ضروری ہے عزیزان محترم. یہ جو مجلس حسین ہے یہ ان تمام چیزوں کو کمال پہ لے کے آتی ہے. دنیا میں کوئی اور ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو ساری چیزیں آپ کو ایک ہی وقت میں عطا کرتی ہے. یہ امام حسین کا کمال ہے، یہ سید الشہداء کا کمال ہے عزیزان محترم. ایک آنسو کا قطرہ، حدیث ہے، چھٹے امام سے حدیث ہے. ایک آنسو کا قطرہ. شخص آیا، جوان سا شخص تھا، کہا قبلہ ہمارا بھائی جو ہے وہ بہت خراب آدمی ہے، چور ڈاکو نشے سارے برے کام کرتا ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے نہیں سنبھلتا، ہم نے سوچا اس کی شادی کروا دیں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اسے لے آئیں، آپ نصیحت کریں اس کو. ان کا جب تم نے سب کر لیا کچھ نہیں ہوتا تو میری نصیحت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی فائدہ نہیں. کہا ہم اگر قبلہ کچھ بتائیں، ہمارا بھائی ہے، ہم پریشان ہیں. کہا ایک کام کرو، اسے کربلا لے جاؤ،
اسے کربلا لے جاؤ، جس کے لیے سب در بند ہو جائیں اس کے لیے حسین کا در کھلتا ہے۔ لے گئے، وقت گزر گیا، وہ شخص دوبارہ کچھ مہینوں کے بعد عالم دین کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا تمہارے بھائی کا، کیا ہوا؟ کہا ہم کربلا لے گئے تھے۔ کہا پھر؟ کہا کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، کربلا میں انٹر ہوئے کچھ نہیں ہوا، بین الحرمین آئے کچھ نہیں ہوا۔ کہا پھر؟ کہہ رہے اچانک جیسے ہی حرم امام حسین میں داخل ہوا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جتنا زری کے قریب جاتا رہا ایسے گریا کر رہا تھا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو عالم دین نے کہا بس ٹھیک ہے۔ اس نے گریا کیا، نور اس کے اندر آ گیا۔ کہا اسے اب لے آؤ، ہم نصیحت کر دیتے ہیں۔ کہا قبلہ نصیحت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب رو رہا تھا نا زری کے پاس تو ہم نے اسی وقت سے امام حسین کی قسم دی، کہا کہ دیکھو اب وہ سب کچھ نہ کرنا جو تم کرتے تھے۔ کہا اس نے عہد کیا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ حسین، امام حسین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے عزیزان محترم۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، یہ صرف ہدایت، یہ وہ چراغ ہے۔ یہ دیکھیں نا، ایک شخص اپنے مراقبت کرتا ہے تو بغیر تیل کے چراغ جلا لیتا ہے، اور یہ وہ چراغ ہے جسے خدا نے روشن کیا ہے۔ دنیا بجھانے کی کوشش کرتی رہی کسی طریقے سے۔ پہلا کام تو یزید نے کیا نا، بھئی یہیں ختم کر دیں گے، داستان یہیں رہ جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ انہیں کیا پتا حسین کون ہے؟ یہ تو گردن کٹوا کر اسلام کو بلند کر رہا ہے۔ لوگوں نے پھر اس کے بعد کتنا کیا، اماموں کے ساتھ کیا کیا، پھر جہاں مجلس و عزاداری ہو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا آپ کے سامنے ہے۔ مگر جسے خدا روشن کر دے، آج کروڑوں کا مجمع اربعین میں، چیلوں میں، امام حسین میں، آپ دیکھتے ہیں نا، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جانے ہوتا کتنا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع، امیر ہو غریب ہو جو بھی ہے، ہر شخص راستے پہ تھوڑا سا سامان لیے چل رہا ہے۔ یہ تربیت ہے امام حسین۔ کروڑوں لوگوں کی نگاہ کہاں ہے؟ امام حسین کی طرف، اور امام حسین کی نگاہ کہاں ہے؟ خدا کی طرف۔ یہ ہے امام حسین، ہمارے نہیں ہے صرف، امام حسین فرقے کے نہیں ہے، امام حسین پوری انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ امام نے جو کام کیا وہ اقتدار کے لیے نہیں کیا تھا، حکومت کے لیے نہیں کیا تھا، اقتدار کے لیے، قدروں کے لیے، ہیومن ویلیوز کے لیے امام نے کام کیا ہے۔ دشمن کے لشکر کو پانی پلایا حسین نے، سکھایا، انسانیت اسے کہتے ہیں، انسانیت کا درس دیا امام حسین نے۔ کیا کہا روزے عاشورہ؟ میں تمہیں اپنے جوان بیٹے کا خون بھی معاف کر دوں گا اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ یہ ہے حسین۔ آج بھی امام حسین، یہ کرامت امام حسین ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ یار یہ امام حسین ہے۔ یہ ہمارے استاد شعبان داداشی، خدا ان کو صحت فرمائے، جانے محترم بیان کرتے ہیں، ان کے والد صاحب مصائب پڑھتے تھے، مجلس کے بعد مصائب پڑھتے تھے صرف۔ ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ والد صاحب سے کہ بھائی وہاں قبر میں معاملات کیا ہیں؟ کہا امام حسین جتنا دنیا میں کریم تھے اس سے بڑھ کر اس عالم میں کریم ہے، اس سے بڑھ کر ہے اس عالم میں۔ عباس دشتی حرم امام حسین میں، یہ جو آپ کارپیٹ بچھی ہوئی نا، بچھی ہوئی چادریں، کسی نے تو بچھائی ہوں گی ظاہر، ان کا کام یہی تھا، یہ دریاں چادریں بچھاتے تھے۔
تو آیت اللہ کاشانی کہتے ہیں کہ میں حرم میں نماز پڑھتا تھا تو میں دیکھتا تھا وہ بچھارے ہوتے تھے اور کافی صحت مند تھے. صرف یہ بتانا ہے کہ امام حسین کتنے قریب ہیں. کوئی ایک چیز امام حسین چھوڑتے نہیں ہیں. یا آپ چل کے آئے نا, بارش میں گیلے ہو کے آئے, تکلیف سے آئے, کسی نے کچھ بھی کیا, امام حسین کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں, فوراً واپس دیتے ہیں. عزیزان محترم, کچھ دن گزرے, آیت اللہ کاشانی کہتے ہیں میں حرم جا رہا تھا تو اچانک سے مجھے صاحب حرم کے ملے. کہا وہ عباس دشتی جو حرم میں کام کرتے ہیں بہت مریض ہیں, تو ان کا ٹھیک ہے حرم جاتے ہیں, پھر واپسی میں ان کی عیادت کر لیں. کہا نہیں, ان کی حالت بہت خراب ہے اور موت لگتا ہے بڑی قریب ہے. تو یہ فوراً مڑ گئے, فوراً چلے گئے, ان کی خدمت میں پہنچ گئے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, اب وہ حالت نزا کی حالت میں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے بہرحال وہاں پہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو زندگی یہی ہے. بہت کمزور ہوئے تھے, بہت کمزور ضعیف ہوئے تھے. کہا دیکھو زندگی یہی ہے, کچھ نہیں رہنا, موت ہی سب کچھ ہے, اور موت آتی ہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو ان کا یہ وقت بہترین وقت ہے, امام حسین کے مصائب پڑھے جائیں, مصائب پڑھے جائیں. مصائب پڑھتے پڑھتے بہرحال اس نے جب جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اس نے پڑھنے والے نے کہا, تو دیکھا کہ وہ جو اٹھ نہیں سکتا تھا شخص, وہ اچانک سے اٹھا اور اس نے احترام سے سر جھکایا. اب یہ جن جن کا نام لیتا تھا یہ اٹھتے تھے, سلام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا آپ نے بہت کرم کیا کہ آپ اس وقت آ گئے. اور اس کے بعد لیٹے, روح چلی گئی. کمال تو یہی ہے نا, ساری زندگی امام حسین کو پکارا اور آخری وقت میں اگر امام حسین نہ آئے. اصل تو یہی ہے نا, زندگی یہی ہے عزیزان محترم. خوب ساری زندگی امام حسین کی خدمت کی, آخری زندگی ہوئی امام حسین خود آ گئے. کہا مولا آپ آ گئے, آپ ہی کا انتظار تھا. روح گئی. انہوں نے, آیت اللہ کاشانی تھے, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شخص کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ آخری وقت میں, ان کو تو نظر نہیں آیا لیکن یہ پہچان تو گئے کہ امام آ رہے, تو انہوں نے کہا بھائی ان کا جنازہ غریبوں کی طرح نہیں اٹھنا, جنازہ مجتہد آیت اللہ کی طرح اٹھنا چاہیے. پورا شہر کو بند کرو, سارے مدرسوں کی تعطیل کرو, درسوں کی چھٹی کرو, جنازہ شان و شوکت سے اٹھنا چاہیے. جنازہ اٹھا, بہت شان و شوکت. مجلس سے ترہیم رکھی کہ کون پڑھے گا, ظاہر ہے کہ تو دیکھا بہت بزرگ عالم دین آیت اللہ صفی تھے, کوئی بہت سبوی, بہت بزرگ, کمر جھکی ہوئی, حرم کے اندر آ رہے ہیں. آ کے کہتے ہیں میں مجلس پڑھ دوں ان کے لیے. کہا آپ ہاں. کہتے نیچے بزرگ تھے, اوپر نہیں بیٹھ سکتے تھے, نیچے ہی بیٹھ گئے. کہا میں آتا نہیں, میں نے رات کو خواب میں دیکھا, میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ حسین دشتی جوان صورت میں عالم برزخ میں باغ کے اندر ہیں. تو میں نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں قبر میں گیا تو خود امام نے میرا استقبال کیا ہے. امام, اور غالباً انہی کے بارے میں ہی مشہور ہے, کہتے ہیں کہ امام نے کہا گھبراؤ نہیں, یہ سب جو ہے نا یہ سب تمہارے لیے. تو وہ رونے لگے. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہ ہم نے تمہیں کم دیا ہے؟ کہا یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تو اس چائے کے بدلے میں ہے. یہ جو تم لوگوں کو چائے پلاتے تھے نا, یہ تو صرف اس کے بدلے میں ہے. اور باقاعدہ کتنے کپ زندگی میں چائے کے پلائے وہ بھی امام نے بولے. اتنا کہا مولا آپ ایک ایک کپ کو گنتے ہیں. حسین ایک ایک قدم کو گن رہا ہے. کروز محشر اصل اس دن پتہ چلے گا حسین کون ہے. عزیزان محترم, ہر چیز آپ چل کر آتے ہیں, آپ نیاز دیتے ہیں, سبیل لگاتے ہیں,
جو کرتے ہیں. کیوں 40 کے جلوس کے اندر امیر بہترین سے بہترین غذا دیتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ ایک ٹیشو پیپر بھی دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے حسین کے ہاں امیر غریب نہیں ہوتا. حسین کے پاس حبیب بھی ہے، حسین کے پاس جون بھی ہے، مقام ایک ہی ہے. آپ جانتے ہیں نا جون کون تھا؟ جناب ابو ذر کا غلام تھا، حبشی تھا. جناب ابو ذر کا، جناب ابو ذر نے اہل بیت کو دیا تھا اور اس کے پاس تھا، وہ لوہے کی چیزوں کو بہتر کرتا تھا. یہ جو ذرائع تھی کربلا میں، ان چیزوں کو صحیح کرنا جون کا کام تھا. امام نے جون کو روز عاشورہ کہا، جون یہاں کچھ اور ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تم چلے جاؤ. جون نے رونا شروع کر دیا، گریا. کیا کہا؟ مولا آپ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں میرا رنگ سیاہ ہے؟ آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی؟ میرا حسب نسب آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. جون کو نہیں پتا تھا کس کریم سے سوال کر لیا. امام نے کہا جون جاؤ، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اس کے رنگ کو سفید کر دے، اس کے بدن کو خوشبو سے معطر کر دے، اس کے حسب نسب کو ہمارے حسب نسب میں شمار کر. امام حسین ہے. اور کہتے ہیں کہ جون جب جنگ لڑتے لڑتے گرے، جون کے رخسار پر امام نے اپنے رخسار کو رکھا. جون نے یہ کہا ہوگا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے رخساروں پر حسین کے رخسار ہیں. امام حسین ہے عزیزداران. ہم نہیں سمجھ سکتے امام حسین. یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو پلک جھپکنا، ختم. یہ جو آئے تھے یہ جانتے تھے امام حسین کون ہے. ٹکڑے کروا دیے، ٹکڑے. خط جب گیا نا جناب حبیب کو، حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، صحابی ہیں، بزرگ ہیں، خط گیا نا. مختلف علماء بیان کرتے ہیں متن خط کا مختلف. بہرحال جناب حبیب کو امام نے کہتے ہیں بھائی کہہ کر پکارا. بعض کہتے ہیں فقیہ مجتہد یہ وہ، لیکن کہا بھائی کہہ کے پکارا. کچھ زیادہ نہیں لکھا، بس یہی لکھا، حبیب ہم کربلا آ گئے ہیں، اگر روز محشر رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو کربلا ہماری مدد کو آ جاؤ. حبیب نے خط دیکھا، حبیب کے وجود میں عشق کی آگ لگ گئی. زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا؟ کہا حسین کا خط آیا ہے، آقا کا خط آیا. کہا پھر؟ کہا بلا رہے ہیں. تو کہا جائیں پھر؟ کہا مجھے تمہاری فکر ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ آگے سے وہ کیا کہتی ہیں؟ کہا میں خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی، رسول کی اولاد کربلا میں اکیلی ہے. جناب حبیب نے عزیزداران محترم، آپ جانتے ہیں کوفہ میں پہرے لگے ہوئے تھے، پہرے. غلام کو گھوڑا دیا، کہا شہر کے باہر چلے جانا، میں آ جاؤں گا. خود بازار کے بہانے نکل گئے. بازار جاتے ہیں، باہر نکل. بازار میں کس کو دیکھا؟ مسلم بن اوسجہ کو دیکھا. مسلم حبیب کے دوست ہیں. کہا مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا محاسن کے لیے، اس زمانے میں مہندی ہو یا کچھ بھی ہو لینے آیا ہوں، محاسن کو رنگ کرنے کے لیے. کہا کربلا چلو،
حسین بن علی آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا محاسن میں قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں جناب مسلم کربلا۔ اب ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ مقاموں پڑھا کرتے تھے یہ بات، عزیزان محترم، غلام گھوڑے کو لے کر کھڑا ہوا ہے، حبیب گھوڑے تک جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑے میں بے چینی ہے، بے چینی، اور غلام کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کرو صبر، اگر آقا نہیں آئے میں کربلا چلوں گا۔ عجیب عشق ہے، ہر کوئی کربلا کے لیے تیار ہے۔ دیکھا جناب حبیب آ گئے، غلام کو کہا جاؤ تم آزاد ہو، کہا ساری زندگی نوکری کی، اب جب قربانی کا وقت آیا تو آزاد ہو، تو کبھی حبیب گھوڑے پر کبھی غلام گھوڑے پر۔ عزیزان محترم، لشکر دشمن کا بڑھتا جا رہا تھا، صرف یہ حسین غریب تھا جس کے لشکر میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے دیکھا دھواں، خاک اٹھ رہی ہے، تو دیکھا گھوڑے سوار ہے، دیکھا حبیب ہے، حبیب کے آنے کی دیر تھی۔ امام حسین کے لشکر میں خوشی کی لہر اٹھ گئی، کوئی تو آیا مظلوم کے لیے، کوئی تو آیا غریب کے لیے۔ یہ شور اٹھا نا تو خیموں میں بھی آواز آئی۔ جناب زینب نے پوچھا کہ یہ جناب فضہ سے کہ یہ کیسا شور ہے؟ کہا دیکھتی ہوں، دیکھ کر واپس آئی، کہا شہزادی حبیب آئے ہیں۔ اللہ اکبر، مصائب یہی ہیں عزیزان محترم۔ جناب زینب نے کہا حبیب کو میرا حبیب ابن مظاہر کو سلام پہنچا نا، کہتے ہیں خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، خاک کو اٹھا کر سر پہ ڈالا، کہا پروردگار کیسے دن آ گئے، علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں۔ مصیبت ہے۔ ہاں زدہ روز ہے، آج بس ایک دو منازل التماس سے دعا، مصائب آپ نے سن لیے، گریہ کر لیا۔ عزیزان محترم، روز عاشور آئی، مسلم لڑے، مسلم گرے۔ آپ جانتے ہیں جو گرتا تھا امام حسین پہنچ جاتے تھے، امام حسین پہنچے مسلم کے بعد۔ مسلم سے پوچھا، مسلم نے یہی کہا مولا آپ راضی ہیں؟ حبیب مسلم کے دوست ہیں، حبیب بھی آئے، مسلم کوئی وصیت، دوست ہے، جانتے ہیں حبیب میں بھی مر جاؤں گا، لیکن وصیت، کوئی وصیت، زوجہ کے لیے وصیت، بچے کے لیے وصیت؟ مسلم نے کہا نہیں، نہ میری زوجہ کے لیے وصیت ہے نہ بچے کے لیے۔ اشارہ کیا امام حسین کی طرف، حبیب جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے، یہ وصیت۔ ہاں عزیزان محترم، جناب حبیب بھی لڑے، بزرگ ہیں، لڑے، یہ بھی گرے، شہید ہو گئے۔ آخری منزل لٹا ہوا کارواں کوفہ پہنچا، جس کے ہاتھ میں حبیب کا سر تھا، ایک بچہ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں گھوم رہا ہے، جہاں جاتا ہے وہ بچہ ساتھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے بچہ۔ اس نے پوچھا تو کون ہے، تجھے کیا کام ہے؟ کہا نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ پھر جاتا ہے، پھر نہیں تجھے کیا مسئلہ ہے میرے سے؟ کہا اے شخص، یہ جو سر ہے نا تیرے ہاتھ میں، یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ سر مجھے دے دے، میں اس کو دفنا دوں۔ کہا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا، مجھے ابن زیاد سے ہدیہ لینا ہے، تحفہ لینا ہے۔ بچے کو بھگا دیا۔ بچے نے قاتل کا چہرہ دیکھ لیا، دیکھتا رہا، بڑا ہوتا رہا۔ ایک وقت اس کو موقع ملا، خیمے میں گھس کر قاتل کا سر کاٹ دیا۔ حبیب کے بچے سے قاتل اپنے باپ کا برداشت نہ ہوا۔ میرا سلام ہو غریب امام پر جو کربلا سے کوفہ
کوفہ سے شام، بھائی کا قاتل، چچا کا قاتل، بابا کا قاتل ساتھ ساتھ گھومتا رہا، اور یہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق لیے ان کو دیکھتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ